السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ بہت زیادہ سوال جو بار بار آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بچوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ شادی کس سے کریں؟ ہمیں شادی کرنی ہے، شادی کی عمر ہو گئی ہے، امی ابا لڑکی دیکھنا شروع کر رہے ہیں، ہم لڑکا دیکھنا شروع کر رہے ہیں، شادی کس سے کی جائے؟ تو عموماً اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ ایک سوال اس میں اور ایڈ کر لیں کہ بزنس کس سے کریں، دوستی کس سے کریں، مینٹر کس سے بنائیں، کوئی بھی کام کسی کے ساتھ کرنا ہے، ان سب کا جواب ایک ہی ہے۔ اس شخص سے شادی کریں جس کو اللہ کا ڈر ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتے نا تو یقین جانیے آپ کی زندگی بڑی مصیبت میں آ جائے گی۔ بچے شادی کرتے ہیں حسن دیکھ کے، پھر 5-10 سال بعد روتے ہوئے آتے ہیں کہ بیگم نافرمان ہے، بیگم بچے صحیح طرح نہیں پال رہی، بیگم ہاتھ نہیں بٹاتی، بیگم سے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، میری پرابلمز کو، میری نیڈ کو سمجھ نہیں پاتی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اپنے تمام چیزیں دیکھ کے شادی کی تھی؟ کہتے نہیں۔ کیا دیکھا تھا؟ سر جی بس کالج کے اندر پسند آ گئی تھی تو شادی کر لی۔ تو بولتا اچھا اس کیا حسن میں زوال آ گیا؟ نہیں سر، وہ تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ تو میں کہا ٹھیک ہے، جو آپ نے ریکوائرمنٹ رکھی تھی وہ تو بیچاری فلفل کر رہی ہے نا، باقی چیزیں تو آپ نے دیکھی ہی نہیں تھی، تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اگر تو بندہ یا بندی اللہ سے ڈرتا ہے نا تو یقین جانیے وہ ہر جگہ آپ کا ساتھ دے سکے گا، معاشی حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، تھک اور تھن کے اندر، مشکلات کے اندر، آسانیوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا تو بہت زیادہ آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ کبھی بھی سامنے والے شخص کو، اسپیشلی اسپاؤزز کے اندر، میاں اور بیوی کے اندر، اس کے ویکیسٹ پوائنٹ کے اوپر ہٹ نہ کریں۔ مرد کو تو کبھی بھی اس کے ویکیسٹ پوائنٹ کے اوپر ہٹ نہ کریں۔ وہ آپ کو معاف کر دے گا، وہ آپ سے بات چیت کر لے گا، آپ سے دوستی کر لے گا، زندگی میں کبھی بھولے گا نہیں، کبھی بھی نہیں بھولتا کہ آپ نے اس کے ویکیسٹ پوائنٹ کے اوپر اس کو ہٹ کیا ہے۔ بھلے وہ معاشی طور پہ کمزور ہے، بھلے وہ جسمانی طور پر کمزور ہے، بھلے وہ عقلی طور پر کمزور ہے، اس کے خاندان کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے لوکیشن کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو اگر ویک پوائنٹ مل جائے نا اپنے اسپاؤس کا تو اس کو تانا نہ بنایا کریں۔ یہ ایسا زخم ہوتا ہے جو کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے ہمیں کچھ زخم ایسے بھی ملے ہیں، ہمیں کچھ زخم ایسے بھی ملے ہیں کہ جن کا وقت بھی مرہم نہیں ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ جو شخص جس کو آپ مینٹر بنانا چاہ رہے ہیں، بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ 3 نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کسی شخص کے اندر ہو تو یقین جانیے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک اللہ سے ضرور ڈرتا ہے۔ پہلی چیز، نماز پڑھتا ہو۔ نماز بندہ نہ پڑھ رہا ہو نا تو کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ ہو، کیسے ہی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ اپنی انا کا پجاری ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو پوج رہا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک چلتا رہے گا، سارے کام ٹھیک کرتا رہے گا، آپ بولیں گے چلو نماز نہیں پڑھتا انسان تو اچھا ہے نا، ہم معاشرے میں عموماً بولتے ہیں، لیکن جس دن آپ اس کے انا سے ٹکرا گئے نا وہ آپ کو پچھاڑ کے رکھ دے گا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، بولے گا میں اتنا بڑا آدمی، میں نے یہ کیا، میں سیلف میڈ ہوں، میں نے یہ کیا، آپ کیا بات کرتے ہو؟ میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں، میں چندہ کر رہا ہوں، میں لوگوں کو دے رہا ہوں، میں ایمبولینس چلا رہا ہوں، بلا بلا بلا، لیکن سب کچھ اس کی انا کے لیے، اس کے نام کے لیے۔ جس دن آپ اس سے ٹکرا گئے آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بہت بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکرز، اچھا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں نا تو ان کا نیا چہرہ نظر آتا ہے، ان میں بڑی منافقت رچ بس جاتی ہے۔ یہ نماز جو ہے نا یہ منافقت کا بڑا اچھا توڑ ہے۔ دوسرا کام، آپ دیکھیں گے وہ جو شخص ہوگا وہ بہت حد تک ناشکرا ہوگا، وہ ہر چیز پہ ناشکری کر رہا ہوگا۔ یار یہ کوئی جاب ہے، مصیبت، لوگ دنیا میں کہاں کیا جاب کر رہے ہیں، میں کہاں مصیبت میں آ کے پھنس گیا ہوں، باس ہی مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، یہ کوئی کھانا ملا ہے مجھے ٹھنڈا کھانا دے دیا، یہ کوئی چکن کا تو مزہ ہی نہیں آتا، ایسا لگتا ہے روئی کھا رہا ہوں، یہ کوئی روڈ ہے کتنے سارے اس میں پوٹ ہولز ہوئے ہیں، یہ کوئی گاڑی ہے کبھی چلتی کبھی نہیں چلتی، یہ کوئی گھر ہے، ہر چیز پہ آپ دیکھیں گے مسلسل ناشکری کر رہا ہوگا۔ آپ کسی سے ملیں اور دیکھیں کہ وہ ناشکری کر رہا ہے تو یقین جانیے کہ اس کو اتنا زیادہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، وہ ہمیشہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ کو ان سے جو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ دوسری چیز، وہ بہت حد درجے کے ناشکرے ہوں گے۔ اور تیسری چیز، وہ بات بات کے اوپر تنقید کریں گے اور بہت زیادہ بولیں گے، انہیں سننے کی عادت نہیں ہوتی۔ جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے آپ دیکھیں گے ہمیشہ سر جھکا کے سنتا ہوا ملے گا۔ اس کا قصور ہوگا تو بھی سن رہا ہوگا، اس کا قصور نہیں ہوگا تو بھی سن رہا ہوگا، اور اس کی آنکھ میں نمی آپ ضرور دیکھیں گے۔ وہ بہت ساری باتیں کرتے کرتے رک جائے گا۔ یقین جانیے رکنے کی جو قوت ہے نا وہ کر گزرنے کی قوت سے بہت زیادہ ہے۔ کرنا سب کے لیے آسان ہوتا ہے، رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، رکنا کوئی نہیں چاہتا۔ کوئی بندہ نہیں بولتا میں نے فلاں بزنس چھوڑ دیا اللہ کے لیے، میں نے فلاں کام نہیں کیا
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں فلاں کام سے رک گیا کہ انی خاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، رکنا بڑا مشکل ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کبھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے تجھے، کبھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے تجھے، بھر کے دیکھا تو آنکھ بھر آئی۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نا، اس کی جانماز پہ آپ دیکھیں گے، دعا پہ دیکھیں گے تو آپ کو آنکھ بھری بھی ملے گی، ایسے لوگوں کی آنکھیں خالی نہیں ملتی۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی نے چوم کے آنکھوں کو یہ دعا دی تھی، کسی نے چوم کے آنکھوں کو یہ دعا دی تھی، زمین تیری خدا موتیوں سے نم کر دے۔ تو بہرحال شادی اگر کرنی ہے، لڑکا یا لڑکی کسی بھی عمر کے اندر ہو، کسی بھی لوکیشن کے اوپر ہو، صرف یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا۔ اگر وہ ناشکری اس میں ہے، اگر تنقید اس میں ہے، اگر اس کی آنکھیں نم نہیں ہیں، دل اس کا بڑا سخت ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تمام کی تمام خصوصیات یا کمیاں آپ کی اولاد میں منتقل ہو جائیں گی۔ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کو یاد بھی نہیں کر رہا ہوگا، فاتحہ بھی پڑھ کے بخشوا نہیں رہا ہوگا، زندگی بھی جہنم بن جائے گی اور آخرت میں بھی بڑا مسئلہ ہے۔ امید کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر زندگی میں کہیں نہ کہیں صحیح ڈیسیشن اور بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔